وہ آج آفس سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ پار کیا تو سامنے ہی اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا، مگر وہ جس چیز پر ٹھٹکا تھا وہ اس کی ماں نہیں تھی۔ ان کے سامنے کھڑی وہ ہستی تھی۔ اس کی ماں اس لڑکی کو کافی ساری ہدایات دے رہی تھی۔ مجھے ان نوکروں چاکروں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، بس تم نہ ان کے سر پر رہنا اور اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ نوکرانیاں کسی بھی چیز میں ہیر پھیر نہ کریں۔ خود کھانے پینے کا خیال رکھنا، خود اپنی نگاہ میں صفائی کروانا، مجھے تم پر زیادہ بھروسہ ہے۔ ماں کی آواز سنتے ہی وہ حیرانی سے قدم آگے بڑھاتے ماں کے قریب آ گیا۔ یہ ٹھیک ہے آنٹی، میں سمجھ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی ماریہ بیگم کی نظر اپنے بیٹے تک گئی وہ مسکرائی۔ ارسل بیٹا تم آ گئے؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی تھی اور ماریہ بیگم کی آواز سنتی وہ بھی پلٹی اور حیرانی سے پیچھے دیکھا، جہاں 30 سالہ ارسل سکندر سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورتی کی مثال اس کی کالی گہری آنکھیں، جن میں جھلکتی ذہانت جو سامنے والے کو اس کا گرفتار کرنے پر مجبور کر دے، اس کا خوبصورت سفید دھوتیا چہرہ، اس کے نین نقش خوبصورت اور پرکشش خوبصورتی کی مثال، وہ ہینڈسم 30 سالہ ارسل سکندر تھا۔ سکندر امپائرز کا اکلوتا مالک اور سکندر صاحب کی اکلوتی اولاد۔ ماریہ بیگم تو اپنے بیٹے پر صدقے واری جاتی تھی۔ اسے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا، پھر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے موم؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا سوال سمجھتے ماریہ بیگم نے وضاحت کرنی چاہیے۔ وہ اصل میں آج فرحان آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرب کی حفاظت کے حوالے سے اسے کچھ پریشانی ہے۔ اسے لگتا ہے وہاں میرب محفوظ نہیں۔ تم تو جانتے ہو ان کے حالات کیسے ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ فکر مت کرو اور میرب کو یہاں میرے پاس چھوڑ دو۔ اس لیے آج سے میرب یہاں رہے گی۔ اچھا ہے اس کی نگرانی میں سارے ملازمین کام کریں تو مجھے بھی حوصلہ رہے گا۔ ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل ملازمین کتنی کام چور ہو گئی ہیں۔ ماریہ بیگم نے سنجیدہ سے ساری وضاحت دی اور ارسل کا چہرہ ذلت اور تذلیل کے ساتھ سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے اسی تیزی سے چہرہ اٹھائے میرب کو دیکھا جو زمین کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہرگز اپنی ماں کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا تھا۔ اگر آپ سے یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اور کام دیں، یہ کیا ملازمین کی ہیڈ بنا دیا ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ناگواری اور درشتی تھی کہ بے ساختہ ماریہ بیگم کے ساتھ اس بار میرب نے بھی چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ دونوں عورتیں ہی سمجھ نہ سکی کہ آخر ارسل کو کیوں برا لگا۔ کیا ہو گیا اس طرح وہ مصروف رہے گی اور دیکھنے والے کیا سوچیں گے کہ ہم نے اس طرح جوان جہان لڑکی کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آخر لوگوں کو کوئی تو وضاحت دینی پڑتی ہے۔ تم جاؤ میرب اور دیکھو ذرا کچن میں کھانا بنا دیا یا نہیں۔ میرب اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے کچن میں جاتی غائب ہو گئی اور ارسل کی آنکھوں میں اب غصے کی لہر تیز ہوئی تھی۔ تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ ماریہ بیگم مسکرا کر گویا ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بھوک مر گئی۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا اور ماریہ بیگم کو سمجھ نہ آئی کہ آخر اب ان کے بیٹے کے غصے کی وجہ کیا تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے مارتا اندر داخل ہوا۔ جسم اور روح میں غصے کا ابال تھا کہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ پوری قوت سے اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، ٹائی اتار کر بیڈ پر پھینکی، پھر اسی قوت سے کوٹ بھی اتار کر پھینکا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے میرب کا چہرہ آ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ غصے سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹتا رہا۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے مسلز اس کی سفید شرٹ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ بلو جینز پہنے وہ کچن میں داخل ہوا تو ایک سائیڈ کھڑی سلاد بنا رہی تھی۔ اسے اس طرح کام کرتے دیکھ ارسل سکندر کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ کچن میں دوسری کوئی بھی ملازمہ نہیں تھی، شاید ملازمہ کسی کام سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا۔ وہ جو اپنے دھیان کام کر رہی تھی، اس کی کانوں میں ارسل کی گرجدار آواز گونجی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اتنی زور سے دھارا کہ میرب کے ہاتھ کام گئے۔ چھری اس کے ہاتھ کو کاٹتے کاٹتے بچی۔ اس نے کچھ پریشانی اور حیرانی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو اسے ایسے ہی غصے سے گر رہا تھا۔ میں تو کام کر رہی ہوں، وہ بمشکل اٹکتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارسل کا دل چاہے کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارے۔ تم کوئی ملازمہ ہو جو یہ کام کر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر غصے سے دہاڑا تھا۔ اس کی یہ بات سنتے نہ چاہتے ہوئے میرب کے لبوں کو ایک زہر کھندا مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھائے ارسل سکندر کو دیکھا۔ ہونٹوں کے کنارے پر ایک تلخ مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں پر ایک ملازم کی حیثیت سے ہی آئی ہوں سر، تو بہتر ہے مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ نارمل سے لہجے میں بولی تھی، مگر اس کا سر کہنا جیسے ارسل کے وجود میں مزید شرارے پھوٹنے کی وجہ بن گیا۔ اس نے آگے بڑھتے ایک ہی جھٹکے میں میرب کا بازو دبوچا کہ میرب کے چہرے پر تکلیف کے تاثر ابھرا۔ دوسرے ہی پل اس نے دوسرے ہاتھ سے میرب کے ہاتھ میں پکڑی چھری کو اس کے ہاتھ سے لیتے وہیں شلف پر پٹکا۔
ایک قدم اس کے مزید قریب ہوتے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سخت لہجے میں بولا تھا، نہ ہی تم ملازمہ ہو اور نہ ہی میں تمہیں آئندہ اس طرح کوئی بھی کام کرتا دیکھوں۔ اگر میں نے تمہیں آج کے بعد اس گھر کا کوئی بھی کام کرتا دیکھ لیا تو وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ سختی سے اس کے منہ پر غراتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میرب نے بے بسی سے اپنا بازو مسلا، پھر ایک افسوس بھری نگاہ خالی کچن پر ڈال کر دوبارہ وہ چوڑی پکڑے سلاد بنانے لگی۔ اسے جیسے ارسل سکندر کی دھمکی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اور وہ اوپر کمرے میں چکر پہ چکر کاٹتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرحان اور ارسل دونوں یونیورسٹی لائف میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور تب ہی بہت اچھے دوست تھے۔ فرحان ایک وقت میں ارسل کی طرح ہی امیر ہوا کرتا تھا، مگر 4 سال پہلے ایک کار حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد سارا خاندان، سارے عزیز و اقارب ان لوگوں کے خلاف ہو گئے۔ رشتہ داروں نے فرحان کے باپ کو کی ساری دولت ہتھیا لی۔ اس طرح سے ان لوگوں کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ فرحان کی ایک ہی بہن تھی میرب، وہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی۔ وہ میرب کو اپنے ساتھ یہ چھوٹے سے محلے میں ایک کرائے کا گھر لیے وہاں رہنے لگا۔ اس نے جب ارسل سے یہ سارے حالات کا ذکر کیا تو ارسل اسے اپنی کمپنی میں جاب کا مشورہ دیا اور اسے اپنے وہاں نوکری پر رکھ لیا۔ فرحان بھی پرسکون ہو گیا تھا کہ مشکل وقت میں دوست کام آ گیا۔ اس طرح وہ ارسل کی کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا، مگر کچھ دنوں سے وہ میرب کی حفاظت کو لے کر بہت پریشان تھا۔ میرب کا تایازاد جو کہ ایک نمبر کا بدماش اور گنڈا تھا، وہ میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی گندی نظریں میرب کے وجود پر ہی اٹکی ہوئی تھی اور میرب کے حسن نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ فرحان میرب کی شادی اس سے کروا دے تاکہ وہ بدلے میں فرحان کو کچھ دولت دے کہ فرحان کی بہن کو اس سے خرید سکے۔ لیکن فرحان کی غیرت ابھی مری نہیں تھی، وہ اپنی بہن کی خاطر تو اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کی شادی ان لوگوں میں نہیں کرنا چاہتا تھا جن لوگوں کو عورت کی عزت ہی کرنی نہیں آتی تھی۔ چونکہ ماریہ بیگم فرحان کو ارسل کے دوست ہونے کی حیثیت سے جانتی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور میرب کو ہمیشہ کے لیے سکندر ہاؤس ماریہ بیگم کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا اس گھر کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی چاہ کر میرب پر حملہ کرنے یا اسے اغوا کرنے، اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرب کی خاموشی سے اپنے بھائی کی بات مانتی ہوئی یہاں آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی پریشان رہتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اسے کوئی تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد اس کے بھائی نے ہی اس کی حفاظت کی تھی۔ 24 سالہ میرب خوبصورتی کی مثال تھی، کہیں سے بھی دیکھنے سے وہ 24 سال کی نہیں بلکہ 20 سال کی لگتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی کہ کوئی بھی مرد اس کے لیے پاگل ہو سکتا تھا۔ یہ اگلے دن صبح کا منظر تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا، جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک بار پھر چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وہ ملازمہ کے سر پر کھڑی اسے صفائی کرنے کی ہدایت دے رہی تھی اور دوسری جانب وہ ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ بھی سیٹ کروا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن ارسل کو اس کا اس طرح کام کرنا بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ خود بھی اسی طرح ایک بہت بڑے محل میں رہتی تھی اور وہاں پر شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی تھی، اور آج وہ ملازمہ کی طرح کام کر رہی تھی۔ چہرے پر ذرا بھی تلخی نہیں تھی، وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے ساز کو مسز ماریہ کی آواز نے توڑا، ارے ارسل بیٹا، تم آگے چلو آؤ ناشتہ کر لو۔ وہ جو اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، ارسل کو مخاطب کیا۔ ارسل سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا، ایک نظر ناشتے کے لوازمات پر ڈالی، پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے اپنے غصے کو قابو کیا۔ آپ ہی کریں یہ ناشتہ، غصے سے کہتا وہ اپنا کوٹ مٹھی میں دبوچتا ہوا جلدی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اور مسز ماریہ اس کی کل رات کی اس رویے کی وجہ سے ہرگز نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میرم نے چہرہ اٹھائے ایک چور نظر لاؤنج کے دروازے پر ڈالی جہاں سے وہ باہر نکل گیا تھا، مگر باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنے وجود پر میرب کی نظر محسوس کر گیا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو آفس کی جانب موڑ لیا۔ اب یہ لڑکی میرا سبدھز ماری ہے، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ غصے سے اسٹرنگ وہیل پر گرفت سخت کیے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز کر دی۔ غصہ تھا کہ اس کی رگوں سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ اس کا غصہ کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسل اب اس لڑکی کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اس لیے بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کرتا وہ آفس میں داخل ہوا۔ فرحان معمول کی طرح اس کے آنے سے پہلے آفس میں موجود تھا اور اپنے ڈیسک پر بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ ایک بار کے لیے تو ارسل کو فرحان پر بھی غصہ آیا۔ فرحان کو پہلے ماریہ بیگم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے ماریہ بیگم سے ایک بار پہلے ارسل سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا تھا ارسل اس بات کا کوئی پختہ حل نکالتا اور پہلے وہ اس شخص کا سر پھاڑتا جس کی آج کل نیت میرب پر خراب ہوئی تھی۔ مگر وہ بھی فرحان تھا، وہ جانتا تھا کہ ارسل کا غصہ کس قدر خطرناک ہے، اس لیے اس نے ارسل کے غصے کے پیش نظر اس معاملے کو بہت ہی نزاکت اور سمجھداری سے سلجھایا تھا۔ مگر کون جانتا تھا کہ معاملہ مزید بگڑ گیا ہے۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ فرحان کو اچھی خاصی سنائے، لیکن پھر ضبط کرتا جا کر اپنے کیبن میں داخل ہوا۔ سارا دن آفس میں ہی گزر گیا۔ عصر کے بعد فرحان اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ کسی ڈاکومنٹس پر ارسل کے سائن چاہیے تھے۔ وہ سائن کر رہا تھا اور ایک نظر اس نے فرحان کو دیکھا۔ تم کل موم سے ملنے گئے تھے؟ بلاخر اس نے بات کا آغاز کر ہی لیا۔ فرحان چونکا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے میرب وہاں محفوظ رہے گی۔ ویسے تو میں پہلے ہی تم لوگوں کے احسان و تلے بہت زیادہ دبا ہوا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ وہ میری بہن ہے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے اگر بھیک بھی مانگنی پڑتی تو میں مانگ لیتا۔ تم جانتے تو ہو میرے کزنز کیسے ہیں۔ بس آج کل میں میرب کے حوالے سے بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ فرحان نے دوستانہ لہجے میں ساری بات بتائی۔ ارسل کے اندر غصے کا ابال مزید تیز ہوا۔ تمہیں موم سے بات کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا پتا میں اس معاملے کا بہترین حل نکالتا، لیکن نہیں، تم نے مجھے غیر سمجھ لیا۔ ارسل کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے ناراضگی اور غصہ تھا۔ فرحان کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری موم سے بات کر لی، تم سے بات کر لی، ایک ہی بات ہوئی۔ ویسے بھی وہ وہاں پر محفوظ ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرحان میرب کے حوالے سے مکمل طور پر اب پرسکون ہو گیا تھا۔ ارسل کے اندر تک جیسے کسی نے غصہ بھڑکا دیا ہو۔ وہ محفوظ ہے، تمہیں لگتا ہے وہ محفوظ ہے؟ مما نے اسے وہاں نوکرانی بنا دیا ہے۔ کم سے کم مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس سے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ آنٹی نے جو بھی کیا ہوگا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ فرحان پرسکون تھا، مگر ارسل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے فرحان؟ وہ تمہاری بہن ہے، ایک وقت میں وہ محل کی شہزادی ہوا کرتی تھی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ اگر نوکرانی بن کر میرے گھر میں رہے گی تو کوئی قباحت نہیں ہے؟ تم کیسے بھائی ہو؟ وہ دانت پیس کر گھر آیا تھا۔ اس بار فرحان نے اس کے لہجے میں ناکواری اور غصہ محسوس کیا، تو فرحان سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ارسل؟ وہ میری بہن ہے، تمہیں اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحان نے اس بار سنجیدہ مگر سخت لہجے میں کہا تھا۔ ارسل اس کی وارننگ بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت سارے برے الفاظ زبان پر آئے تھے، مگر فرحان کے دوست ہونے کا لحاظ رکھتے خاموش ہو گیا۔ وہ فی الحال فرحان سے لڑنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی غصہ اسے خود پر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن اسے میرب کا اس طرح اپنے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنا بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ اسے اتنا تیز کیوں آ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر دل و دماغ کی ساری دنیا ہل گئی تھی۔ وہ رات 11 بجے کے بعد واپس آیا۔ جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا اسے کچن کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تو وہ شیلف کے سامنے کھڑی برتن سیٹ کر رہی تھی۔ ایک بار پھر ارسل کے جسم میں خون کا بہال تیز ہوا۔ قدموں کی آہٹ محسوس کرتے وہ پلٹی اور ارسل کو اپنے سامنے دیکھ ایک پل کے لیے وہ گھبرائی، پھر جلدی سے کچن سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ درمیان میں ہی کسی دیوار کی طرح حائل تھا۔ میرب اسے اگنور کیے کچن سے باہر نکلنے کے در پہ تھی۔ جب اس نے آدھے راستے میں حائل ہوتے میرب کا بازو دبوچا تھا، اس نے کچھ پریشانی اور الجھن سے اسے دیکھا۔ تمہیں پیار سے منع کیا تھا نا کہ آئندہ مجھے تم کام کرتی دکھائی نہ دو، وہ بولا تو لہجوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میرب خاموشی سے چہرہ چکا گئی۔ وہ اس شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی اس شخص کے ساتھ بحث کرنا اپنے سر پر پتھر مارنے کے مترادف تھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں میرب، وہ چلایا تھا۔ اس کی دہاڑ خالی لاؤنج میں دور دور تک سنائی تھی، اور پھر بھی کچھ نہ بولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہو۔ اس کی یہ دیدہ دلیری اور ہٹ درمی تو ارسل سکندر کے سر پر لگی تلووں پر بچی۔ تم جانتی نہیں ہو میرا بھی غصہ کیسا ہے، لگتا ہے تمہیں ایک بار پھر ڈیمو دکھانا پڑے گا۔ شاید تم بھول گئی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا میرب کو ایک ہی فکرے میں ماضی کی دردناک یادوں میں دھکیل گیا۔ میرب کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیری اور بھیانک رات کے سائے لہرائے تھے۔ آنکھوں کے سامنے برستی بارش، کانوں میں بارش کے ساتھ بجلی کی گونج۔ اگلے ہی پل وہ خوفزدہ ہوتی جلدی سے خود کو اس سے چھڑواتی کمرے میں بھاگ گئی۔
اس کے جانے کے بعد ارسل نے پوری قوت سے اپنی ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں دے مارا، اور اندر وہ کمرے میں دروازے کے ساتھ کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے وہ خوفناک رات نمایاں ہوئی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کی دوست کی بہن ہوں، کچھ تو شرم کریں۔ میرب کو کہیں دور سے اپنی سسکیاں سنائی دی تھی۔ وہ ساری ایک پل کے لیے سر سے لے کر پیر تک کام گئی تھی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی کہ ارسل سکندر کی ضد، غصہ، نفرت اور ہٹ درمی کیسی ہے۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سر سے لے کر پیر تک کام گئی تھی۔ اس رات کے بعد اس نے خود کو ارسل سکندر کی نظروں سے غائب کر لیا۔ وہ جب بھی گھر آتا وہ کمرے میں جا کر چھپ جاتی، اور وہ اس کے سامنے کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی ارسل جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور ارسل کی ضد کی بھیانک یادیں تو آج بھی اسے اپنے ذہن کے دریچوں میں بستی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں ارسل نے ایک بار بھی اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا وہ اس سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ ارسل جانتا تھا وہ اس سے چھپنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے، مگر کم سے کم اسے کام کرتا نہیں دیکھتا تھا، تو پھر پہلے کی طرح غصہ نہیں آتا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، وہ آفس نہیں گیا تھا، دیر سے سو کے اٹھا تھا۔ 11 بجے وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھیرے، رف سے حلیے میں نیچے آیا تو آج توقع کے برخلاف اس نے فرحان کو سکندر ہاؤس میں پایا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ہی ماریا بیگم بیٹھی تھی، اور ایک سائڈ پر میرب بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ماریا بیگم سے کوئی ضروری بات کر رہا تھا۔ ارسل کچھ حیران ہوا تھا، مگر پھر جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ماریا بیگم کی مسکراہٹ اور خوشی سے سرشار آواز جیسے ہی ارسل کے کانوں میں پڑی، وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ آخر اس کی ماں اتنی خوش کس بات پہ ہو رہی تھی؟ جی آنٹی، میں بھی بہت خوش ہوں۔ اچھا ہوا کہ میرب کو اب مزید پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس میں تو سوچ رہا ہوں بس سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ اور لفظ نکاح پر ارسل کو اپنے دماغ میں دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کتنے ہی پل وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میرب کو دیکھتا رہا، جو چہرہ جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے ان کی باتوں کا حصہ ہی نہ ہو۔ بالآخر ارسل نے ہمت جمع کر کے فرحان کی باتوں کو پروسیس کیا۔ پھر وہ بہت مشکل کے بعد اس کے لب ہلے تھے۔ یہ کس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بولا تو ایسا لگا جیسے گلے میں گیلی گیند اٹک گئی ہو۔ فرحان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یار، بس یہ سمجھو کہ قسمت ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ میں جو میرب کی حفاظت کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اب مزید پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ رضا خانزادہ خانزادہ انڈسٹری کا مالک، وہ ہماری میرب سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ارسل کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر ایک بار پھر میرب پر گئی، وہ ہنوز چہرہ چکائے بیٹھی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ یہ کب ہوا؟ وہ شوق کے مارے چلا اٹھا۔ فرحان اس کو ایکسائٹیڈ دیکھتے ہوئے ہنس پڑا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ ارسل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ارے یار، کچھ ماہ پہلے اس نے مجھے اور میرب کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ بس 4 دن پہلے وہ مجھ سے ملا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ میرب سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اسے میرب پسند آ گیا ہے، اور مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ بس پھر کیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرب کا میں سادگی سے نکاح کروں گا۔ بس میں آنٹی کو یہی بتانے کے آیا تھا کہ اگلے ہفتے ان دونوں کا نکاح کروا رہا ہوں۔ ویسے میں نے ساری بات رضا کو بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح میرے تایا کا بیٹا میرب کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ وہ مسئلے کو خود ہی دیکھ لے گا۔ مجھے بھی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں سوچ رہا ہوں کہ آج سنڈے ہے، میں ابھی فری ہوں، تو کیوں نہ میرب کو ساتھ لے جاؤں، کچھ شاپنگ کر لے گی، اور اسے کچھ نکاح کے جوڑے بھی دلوا دوں گا۔ آخر میری بہن ہے، خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کروں گا نا۔ تو بس آنٹی سے وہی مشورہ کر رہا تھا۔ فرحان نے مسکراتے ساری بات کی وضاحت کی، اور ارسل کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ میرب نے اس کی ساری بات میں ایک بار بھی چہرہ اٹھائے ارسل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل کے اندر بڑھتے ہوئے شعلے تھے، وہ کسی بھی وقت پھٹنے کے در پہ تھا۔ چلو اٹھو میرب، دوپہر ہو چکی ہے، چلتے ہیں، پھر تمہیں کچھ شاپنگ کروا دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد فرحان کی مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ میرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ ارسل تو ابھی تک ویسے ہی حیران اور شل بیٹھا تھا۔ وہ بنا ارسل کی طرف دیکھے لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ کتنے ہی پلوں بعد ارسل ہوش میں آیا، جیسے ماریا بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں کھو گئے ہو؟ چلو تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں، بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ ماریا بیگم نے مسکرا پر پوچھا تھا، مگر ارسل کے اندر گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ لوگ کس مال میں گئے ہیں؟ ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماریا بیگم چونکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ بس ایسے ہی مجھے فرحان سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی حالت سنبھال گیا تھا۔ ماریا بیگم نے اسے مال کا نام بتایا، جلدی سے کمرے سے بھاگا۔
اگلے 10 منٹ بعد اپنا حلیہ ٹھیک کرتا وہ جلدی سے پارکنگ تک آیا، گاڑی سکندر ہاؤس سے باہر نکالی اور 10 منٹ میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ شاپنگ مال پہنچ گیا۔ سارے شاپنگ مال میں فرحان اور میرب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ اسے دوسرے فلور پر نظر آئے، فرحان اسے نکاح کے لیے کوئی جوڑا دکھا رہا تھا۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ میرب اس نکاح کے جوڑے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے شاید ریسٹ روم میں چینج کرنے کے لیے نیت سے جا رہی تھی۔ ارسل کے وجود میں جیسے کسی نے شرارے پھونک دیے۔ لگتا ہے اس لڑکی کو پیار کی زبان راست نہیں آتی۔ وہ آج میرب کا دماغ مکمل طور پر ٹھکانے لگانے کے لیے تیار تھا۔ جاؤ تم یہ ٹرائی کر کے آؤ، دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے ایک سفید اور گولڈن کرے کے امتزاج کی فراق میرب کے حوالے کی۔ میرب نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسٹ روم کی جانب چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چینجنگ روم میں داخل ہوتی، اسے عجیب احساس ہوا، جیسے کوئی اسے بہت غصے سے گھور رہا ہے۔ مگر پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے چینجنگ روم میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیے پلٹی، اس سے پہلے وہ چیخ مارتی اگلے ہی پل مقابل کا ہاتھ اس کے نازک لبوں پر آ چکا تھا۔ وہ چینجنگ روم میں اسے دروازے سے پن کیے اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ میرب کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اسے واقعی امید نہیں تھی تو وہ یہاں ہوگا۔ ارسل خان اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا، اور میرب کو اس کی آنکھوں سے اتنا خوف آیا کہ اس کے سارے جسم میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے ارسل کا ہاتھ دور کرنے کی کوشش کی، مگر ارسل کا ہاتھ اس کے لبوں پر بہت مضبوطی سے تھا۔ یہ کیا بکواس چل رہی ہے؟ تو تم نکاح کر رہی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں غرایا تھا۔ وہ اس کی پکڑ میں بن بانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کرنے لگی۔ ارسل کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ اس کی کمر کو بہت سختی اور مضبوطی سے دبوچے ہوئے کھڑا تھا کہ میرب کو اپنے وجود میں تکلیف ہونے لگی۔ خود ہی فرحان کو اس نکاح کے لیے منع کر دو، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرب کے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے پر دہاڑا۔ اگلے ہی پل میرب کے لب آزاد کیے، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پھر ایک تکلیف دہ نظر اٹھا کر اس نے ارسل کو دیکھا۔ اور میں کیوں منع کروں گی؟ آگ لگتے ہی میرے کیا ہیں جو میں آپ کی کوئی بات مانوں؟ وہ زخمی نگاہوں سے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوئی تھی۔ ارسل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا، جیسے اسے میرب کے اس سوال نے مزہ دیا ہو۔ وہ میرب کے مزید قریب جھکا تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے غرایا تھا کہ ایک بار پھر میرب کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک رات اور اس کا منظر نمایاں ہونے لگا۔ چلو پھر فرحان کو بتاتے ہیں کہ تم میری کیا لگتی ہو اور میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کا بازو دبوچے ہوئے اس سے پہلے چینجنگ روم سے باہر نکلتا۔ میرب کے سارے وجود نے خوف نے سرعت کی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی وہیں دیوار سے لگ گئی۔ نہیں نہیں، خدا کے واسطے نہیں۔ وہ اندر تک گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر ڈر دیکھتے ہی جیسے ارسل کو بہت مزہ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ اپنے ہی بھائی کو سچائی بتانے سے کیسی شرم؟ ایک بار پھر ارسل نے اس کے قریب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنا اتنے قریب کیا کہ وہ ارسل کے چوڑے سینے میں جا ٹکرائی۔ وہ اس کے لمس سے میرب کے سارے وجود میں کرنٹ جیسے سرایت کر گیا۔ اس نے ارسل کے سینے پر ہاتھ رکھے خود کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم صرف اور صرف ارسل سکندر کی ہو۔ مجھے خود کے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اس بار اس کے کان میں جھکتا ہوا اتنی سخت شدت سے گرایا تھا کہ وہ ڈرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اگلے ہی پل اسے اپنے کان پر دانتوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ ایک سسکی تھی جو میرب کے لبوں سے نکلی۔ ابھی تم باہر جاؤ گی اور اسی وقت شاپنگ مال میں کھڑی ہو کر فرحان کو اس نکاح کے لیے منع کرو گی، کیونکہ تم یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر تم نے نہیں بتایا پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ساری سچائی فرحان کو بتاؤں گا، پھر تم اپنے بھائی کو وضاحت دیتی رہنا۔ اس کی اشارت پر انگلی پھیرتے اس کے کان میں سختی سے ہدایت کر رہا تھا کہ میرب خوف سے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ نہیں، خدا کے واسطے نہیں۔ وہ ڈر گئی تھی تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ ارسل نے جب دیکھا کہ میرب کسی صورت فرحان کو سچائی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑے چینجنگ روم سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کے چکروں میں تھی وہ۔ میرا ہاتھ چھوڑو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی باہر نکلے فرحان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ خدا کے واسطے ایسا مت کرے۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ کچھ فاصلے میں فرحان کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر فرحان کے ساتھ کھڑے شخص پر گئی، ارسل کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ وہ رضا خانزادہ تھا، یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔
ارسل بس بڑبڑا کر رہ گیا۔ چلو اس کے سامنے ذرا ساری بات کلیئر ہو جائے۔ وہ میرب کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا اور میرب نفی میں سر ہلاتی اپنا ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا سر شرم سے جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز خدا کے واسطے رک جائیں۔ وہ تڑپتی بلکتی ہوئی اپنے ہاتھ ارسل کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارسل کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ان دونوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں جو کوئی بات کر رہے تھے، دونوں کی نظر ایک ساتھ ارسل اور میرب کی جانب اٹھی۔ فرحان کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ اس نے کنکیوں سے میرب کا ہاتھ ارسل کے ہاتھ میں دیکھا اور سیوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ ارے ارسل، تم کب آئے؟ لیکن جلدی فرحان اپنے لہجے پر قابو پا گیا تھا۔ اس سے پہلے رضا کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، ارسل کی آواز نے ان تینوں کے لب سی دیے تھے۔ میرب کا نکاح نہیں ہو رہا اور تم آج کے بعد کبھی بھی میرب کو کسی کے سامنے شو پیس کی طرح پیش نہیں کرو گے۔ پہلی بات فرحان کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہی تھی، اور تم، اور اس کا اشارہ رضا کی جانب تھا۔ دوسری بات اس نے رضا کو دیکھتے ہوئے کہی تھی، آج کے بعد اگر تم نے میرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سختی سے غراتے وہ میرب کو ایک بار پھر بازوؤں سے دبوچے شاپنگ مال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فرحان جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ رضا نے بے یقینی سے فرحان کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی کر کے گیا ہے؟ آخر تم میرب کے بھائی ہو یا پھر وہ ہے؟ رضا کے اندر جیسے خون کا ابال اٹھ رہا تھا۔ وہ بھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فرحان کو ارسل کی حرکت نے بہت تیز دلایا تھا۔ وہ بھی ان دونوں کے پیچھے ہی شاپنگ مال سے باہر نکلا۔ وہ پارکنگ میں کھڑے تھے۔ ارسل نے بنا رکے، بنا اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے، میرب کا ہاتھ بازو پکڑے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ پھر اگلے ہی پل وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب پہنچا اور گاڑی شاپنگ مال کے پارک سے نکلتی چلی گئی۔ فرحان جب تک پارکنگ میں پہنچا تب تک وہ ارسل کے ساتھ جا چکی تھی۔ فرحان کے وجود میں جیسے غصے کا ابال تیز ہوا تھا۔ اسے ارسل کی حرکت نے اتنا غصہ دلایا کہ کوئی حد نہیں۔ ان دونوں کے پیچھے اپنی بائک پر بیٹھتا سکندر ہاؤس کی جانب بائک موڑ چکا تھا۔ وہ سارے آگے پیچھے سکندر ہاؤس میں داخل ہوئے۔ پہلے ارسل اور میرب تھے۔ ارسل نے اب تک اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ماریہ بیگم جو لاؤنج پہ بیٹھی تھی، انہوں نے حیرانگی سے ارسل کے ہاتھوں میں میرب کا ہاتھ دیکھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ ارسل اسے زبردستی اپنے ساتھ اندر لا چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ارسل؟ انہوں نے کچھ غصے سے پوچھا۔ ارسل نے میرب کو دھکا دینے کے انداز میں صوفے کی جانب اچھالا۔ وہ سیدھی صوفے پر جا گری۔ ارسل کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس بار مسز ماریہ بھی کچھ حیران ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ارسل، کچھ شرم کرو۔ وہ جلدی سے میرب کی جانب پڑی تھی، اسے صوفے سے اٹھایا اور سیدھا کیے کھڑا کیا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بس بہتے جا رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ارسل، آخر کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ایک بار پھر ماریہ بیگم نے اپنا سوال دہرایا، مگر ارسل تو میرب کو کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مما، میں نے آپ کو آج تک ایک سچائی نہیں بتائی، وہ سنجیدگی سے بولا، اور میرب کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ماریہ بیگم حیران ہوئی۔ کیسی سچائی؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ میرب میری بیوی ہے اور پچھلے 2 سال سے میرے نکاح میں ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ماریہ بیگم کو اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ اس سے زیادہ حیران دروازے میں کھڑا فرحان تھا جو لاؤنج سے داخل ہونے والا تھا۔ ارسل کے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے وہیں دیوار کا سہارا لیا۔ مسز ماریہ کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹ پڑا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مسز ماریہ درستگی سے چلائی تھی۔ انہیں ارسل کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ یہی سچ ہے، میں نے 2 سال پہلے میرب سے نکاح کر لیا تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو نکاح نامہ لا کر ثبوت دکھا سکتا ہوں۔ وہ سختی سے بولا تھا اور اگلے ہی پل وہ ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ مسز ماریہ کا ہاتھ اٹھا اور ارسل کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ میرب بھی ایک سائڈ پر سر جھکائے کھڑی تھی اور مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تمہارے لیے نکاح کوئی مذاق ہے؟ تم نے کیا کسی لڑکی کی عزت کو بس مذاق سمجھ رکھا ہے؟ انہیں آج زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کی حرکت نے تیش دلایا تھا۔ فرحان بھی اس تک پہنچا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرب کے کردار پر اس قسم کی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا مام، کہ میری بیوی ہے یہی سچ ہے۔ وہ اس بار پوری قوت سے چلایا تھا اور پھر اگلے ہی پل فرحان نے آگے بڑھتے ایک مکہ ارسل کے منہ پر دے مارا۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہاری بکواس کو۔ ایک تو پہلے ہی تم میری بہن کا ہاتھ بڑے مجمع میں پکڑے یہاں تک لے آئے، اور اب یہ بکواس کر رہے ہو۔ فرحان کا غصہ تھا جو آج ضبط ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہی سچ ہے،
یہ اب صرف تمہاری بہن نہیں میری بیوی بھی ہے، اور میں کیسے برداشت کرتا کہ تم میری بیوی کا نکاح کسی اور مرد سے کروا رہے ہو جبکہ وہ پہلے سے میرے نکاح میں ہے۔ ارسل نے آگے بڑھتے میرب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، مگر ان دونوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرحان اسے چھوڑے میرب کی جانب متوجہ ہوا۔ میرب، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرحان نے ضبط کرتے ہوئے میرب سے پوچھا۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میرب، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ جب کچھ پلوں کے لیے وہ کچھ بھی نہ بولی تو فرحان دہاڑا۔ میرب کے وجود میں خوف زراعت کر گیا۔ کیا واقعی تم اس کے نکاح میں ہو؟ فرحان نے ایک بار پھر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ میرب نے بہت مشکل سے چہرہ اٹھائے فرحان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایک بار پھر فرحان نے الفاظ پر زور دیا۔ میرب نے تکلیف زدہ نگاہوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، اور اگلے ہی پل فرحان کا سارا وجود پاش پاش ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی بہن نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی، اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اور تم نے میرا مان توڑ دیا۔ وہ بولا تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایک بار مجھے وضاحت کا موقع تو دے۔ وہ آگے بڑھی تھی، فرحان کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی فرحان 4 قدم پیچھے ہو گیا۔ بس آج کے بعد میرے قریب ہونے کی کوشش مت کرنا۔ مر گئی تم میرے لیے۔ میں آج اور ابھی تم سے ہر قسم کا تعلق ختم کرتا ہوں۔ نکاح کر چکی ہو نا تم اس سے، تو اب اسی کے ساتھ رہو۔ فرحان دہارا تھا اور بنا رکے وہ لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میرب کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھائی پلیز میری بات تو سنیں۔ اس سے پہلے فرحان کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ جو ارسل کے ہاتھ میں تھا، اب ارسل کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کلائی ارسل کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر ارسل کی گرفت اس کی بازو پر سخت تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ وہ دہاڑا تھا اور ماریا بیگم وہی صوفے پر اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ انہیں ارسل کی حرکت نے سن کر دیا تھا۔ کتنی دیر وہ کچھ بول نہیں سکی، اور میرب اس سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہلکان ہوئی، وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ آج سے تم یہی میرے پاس رہو گی، اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے۔ وہ حکم سناتا اس کا بازو چھوڑے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اب میرب اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اسے سکون مل رہا تھا، اور میرب وہیں دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس کے رونے کی آواز ماریا بیگم کے کانوں میں جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد وہ اٹھی اور میرب کی آواز آ کر بیٹھی۔ کیسے ہوا تھا یہ سب؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ انہیں میرب شروع سے اپنی بیٹیوں کی طرح بہت عزیز تھی۔ میرب نے روتے ان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر انہیں 2 سال پہلے کی وہ ساری باتیں بتانے لگی۔ یہ 2 سال پہلے کا کوئی دن تھا۔ اس دن فرحان کو ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، مگر جانے سے پہلے وہ ارسل کو بتا کر گیا تھا۔ مغرب کے وقت جا کر فرحان کا ارسل کو فون آیا۔ یار، مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے۔ فرحان کی پریشان سی آواز ارسل کے کانوں میں گونجی۔ وہ جو آفس سے نکل رہا تھا کچھ حیران ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ارسل نے جپتے ہوئے پوچھا۔ آج وہ میرب کی یونیورسٹی میں کوئی لیٹ نائٹ فنکشن تھا، اور مجھے یاد بھول گیا کہ مجھے آج اسے یونیورسٹی سے رات کو پک کرنا تھا، لیکن میٹنگ اٹینڈ کرتے ہوئے بہت دیر ہو جائے گی۔ تم ایک کام کرنا، آج تم اسے یونیورسٹی سے پک کر لینا، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ سکندر ہاؤس لے جانا۔ میں صبح آ کر اسے لے جاؤں گا۔ پلیز یار، تمہارے علاوہ اس معاملے میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ فرحان کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ارسل کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری عزت ہے تو مطلب میری بھی عزت ہے۔ میں اس سے باحفاظت لے کر جاؤں گا۔ فرحان کو تسلی دیتے ہوئے ارسل نے موبائل فون رکھ دیا، اور اس کا رخ اب میرب کی یونیورسٹی کی جانب تھا۔ وہ جب تک یونیورسٹی پہنچا عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی وہیں پارکنگ میں پارک کرتا ہوا قدم قدم چلتا گراؤنڈ کی طرف آ گیا۔ شاید یہاں کوئی قوالی نائٹ چل رہی تھی۔ وہ ہر طرف میرب کو ڈھونڈنے لگا، پھر اسے میرب نظر آئی۔ سامنے ہی بلیک فراک پہنے، سارے بال کھلے چھوڑے، بلیک دوپٹہ گلے میں ڈالے، سمپل سا میک اپ کیے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی۔ شاید وہ لڑکا اس کا کوئی کلاس فیلو تھا۔ اسے دیکھتے ارسل کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراتا اس کی جانب بڑھا۔ اب اس نے 2 قدم ملے تھے جب اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا میرب کا ہاتھ پکڑے اس کے بالوں میں کوئی کلپ لگا رہا تھا۔ یہ سین دیکھتے ارسل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرب اس لڑکے کے ساتھ مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی، مگر جس چیز نے ارسل کو غصہ دلا وہ میرب کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں ہونا تھا۔ کیسے کسی نے میرب کا ہاتھ پکڑ لیا؟ یہ چیز ارسل کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ وہ تن فن کرتا ان کے سر پر پہنچا۔ میرب! اس کی سخت آواز جیسے ہی میرب کے کانوں میں پڑی، میرب پلٹی۔ اس لڑکے نے ابھی تک میرب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
और अरसल ने उस लड़के को बसम कर देने वाली निगाहों से घूरा। अगले ही पल मीरब का हाथ पूरे इस्तेहाक के साथ पकड़े उस लड़के के हाथों से आज़ाद करवा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? वो इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि आसपास कुछ स्टूडेंट उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। मीरब परेशान हो गई थी। क्या हो गया? हम सिर्फ दोस्त हैं। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, दोस्त हो तो क्या कुछ भी करोगे? अगले ही पल अरसल ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ दिया। मीरब का हाथ फौरन लबों तक गया। क्या कर रहे हैं? प्लीज़ इस तरह तमाशा मत करें। वो जल्दी से अरसल के करीब होती उसे इस तमाशे से रोकने लगी। मैं तमाशा ना करूं? इसकी हिम्मत कैसी है तुम्हारा हाथ पकड़ने की? यह लगता क्या है तुम्हारा? अरसल के वजूद में जैसे शरारे फूट पड़े थे। उस सालों से जब उसने पहली बार मीरब को देखा था तब से ही मीरब को पसंद करता था, मगर इस बात को एडमिट करने से वो डरता था। आज इस तरह पब्लिकली किसी दूसरे शख्स ने जिस तरह मीरब का हाथ पूरे हक से पकड़ा था, ये चीज़ उसे अंदर तक जला रही थी। इससे पहले वो लड़का कुछ कहता, वो मीरब का हाथ बाजू दबोचे पार्किंग की तरफ बढ़ गया। ये क्या बदतमीज़ी है? आपको शर्म नहीं आती? मेरे दोस्तों में मेरा मजाक बनाते हुए। मीरब को गुस्सा आया था। वो दोनों गाड़ियों तक पहुंचे जब एक झटके ने उसे मीरब को गाड़ी के साथ पिन किया। दोस्त? तो तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र पड़ गई? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ पकड़ने की? वो एक बार फिर दहाड़ा था। मीरब ने गुस्से से अपना हाथ उसके हाथ में देखा। अगर कोई दूसरा मर्द मेरा हाथ पकड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता तो आपने क्यों की है? आप भी मुझ पर कोई हक नहीं रखते। किस हैसियत से मेरा हाथ पकड़ा है? वो गुस्से से बोली थी और उसकी ये बात अरसल का दिमाग गंवा गई थी। तो तुम्हें ये जानना कि मैं तुम पर क्या हक रखता हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ। सख्ती से कहते उसने मीरब को गाड़ी में धक्का देने के अंदाज में बिठाया। खुद भी ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी यूनिवर्सिटी के हदूद से निकलती चलेगी। मीरब को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अरसल उस पर किस हैसियत से अपनी मलकियत जता रहा है। आधे घंटे बाद गाड़ी फार्म हाउस में रुकी और इसे फार्म हाउस क्यों लाया था ये सोचते ही मीरब काम की। उतरो, उसने सख्ती से हुक्म दिया। मीरब की नज़र जैसे ही फार्म हाउस की इमारत पर गई वो परेशान हुई। मैं नहीं उतरूंगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो घबराती हुई बोली थी। तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं आज के बाद तुम पर क्या हक रखने वाला हूँ। जब वो नहीं उतरी तो सख्ती से घराते अरसल गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी साइड घूम पे आकर मीरब का बाजू दबोचा और मीरब के वजूद में खौफ ज़राइत के साथ करने के साथ साथ दिमाग में अजीब ख्यालात पनपने लगे। कुछ शर्म करें, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, खुदा के वास्ते छोड़े मुझे। वो तड़पती से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मौसम काफ़ी ख़राब था। आसमान पर अचानक से बारिश तरातर बरसने लगी। आज तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद अगर तुम मेरे अलावा किसी और ने हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। वो अभी भी गुस्से से बोलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ और मुसलसल अपना हाथ उसके हाथ से वो आज़ाद करवा रही थी। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ, तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। वो एक बार फिर गुस्से से बोली थी कि अरसल को उसकी ये बात नागवार गुजरी। उसे सोफे पर बिठाते उसके सामने बैठा। दोस्त की बहन हो इसलिए तुमसे सुकून से बात कर रहा हूँ, वरना तुम जानते नहीं हो अरसल सिकंदर का गुस्सा कैसा है। वो सख्ती से गिराया था। खबरदार अगर दोबारा यहाँ से हिली तो। इतना कहते वो बाहर निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज़ होने लगी। कानों में अब बिजली गरजने के साथ तूफानी बारिश की आवाज़ें पड़ रही थी और वो सुकरी समटी वहीं बैठी हुई थी। वो नहीं जानती थी उसे यहाँ क्यों लाया, लेकिन उसे डर लगने लगा था। इतना तो जानती थी कि फरहान भाई की इस दोस्त का दिमाग मुकम्मल तौर पर खिसका हुआ है। 10 से 15 मिनट गुजरे थे जब उसके साथ 3-4 लोग दाखिल हुए और वो हैरान हुई। वो सब लोग कुछ पीछे ही रुक गए। वो उसके पास आया और उसके सामने आकर बैठा। चलो उठो, अभी हमारा निकाह होगा। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो मीरब को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। आपका दिमाग ख़राब हो गया? मैं कभी भी आपसे निकाह नहीं करूँगी। वो पे भी अपने भाई की गैर मौजूदगी में तो हरगिज़ नहीं। मैं अपने भाई को कोई धोखा नहीं दूंगी। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करती चिल्लाई थी। ठीक है, अगर तुम्हें निकाह नहीं करना तो मैं बिना निकाह के ही तुम्हारे साथ आज रात फार्म हाउस में गुजारूंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो पुरसुकून होता वहीं टेक लगाए बैठ गया और मीरब की आंखें फटी की फटी रह गई। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? उसने बेयकीनी और सदमे से पूछा। बिल्कुल, तुम ही ने कहा था ना मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता। तब तुम्हारे सारे हकूक़ अपने नाम मैं अभी और इसी वक्त महफूज करवाने वाला हूँ। निकाह करो वरना तुम्हारे साथ मैं क्या कर गुजरूँ तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। उसे जोमानी लहजे में धमकी से नवाज किया था। लेकिन मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगी।
वो तड़पते हुए रोई थी। ठीक है, तो फिर मौलवी साहब को वापस भेज देता हूँ। अगर निकाह नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। उसके करीब होता अपनी सुर्ख होती आंखें उसकी आंखों में गाड़ गया और मीरब सारी सर से लेकर पैर तक कांप गई। अंधेरी रात, खाली फार्म हाउस, सुनसान इलाका, वो दोनों अकेले। ऊपर से बारिश की बहुत तेज़ बरस रही थी। वो कैसे किसी गैर मर्द के साथ महफूज रह सकती थी, वो भी तब जब वो खुद अपने मुँह से डरा रहा था। सिर्फ 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, निकाह के लिए तैयार हो जाओ, वरना आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात बना दूंगा। वो सख्ती से घराता हुआ उठ गया और मीरब के पास सोचने समझने के लिए वक्त नहीं था। वो हार गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने निकाह के लिए हामी भर ली थी। मगर वो जानती थी जिस दिन फरहान को ये बात पता चली, फरहान उससे सख्त खफा होगा। वो अपने भाई की मान नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर इस वक्त उसके पास और दूसरा चारा भी नहीं था। उसने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तक कर दिए। निकाह के बाद वो सब लोग जो गवाहों के तौर पर पता नहीं कब वो कहाँ से लेकर आया था, वो लोग सारे चले गए। उसके बाद उसके पास बिल्कुल बैठा था। आज के बाद तुम्हारे सारे हकूक़ मेरे हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ मेरे अलावा तुम्हें कोई गैर मर्द कैसे हाथ लगाता है। चलो उठो। उसे बाजू से दबोचे सोफे से उठा चुका था। ये आपने अच्छा नहीं किया, अब फरहान भाई को आप ही वजात देंगे। वो भी गुस्से से बोली थी कि अरसल कहका लगा उठा। किस चीज़ की वजाहत? मैं तो कुछ नहीं जानता। मगर तुम ये साबित कैसे करोगे कि तुम मेरे निकाह में हो? उसकी ये बात मीरब के वजूद को गहरे पानियों में छोड़ गई। उसने बेयकीनी से पलटते अरसल को देखा। क्या मतलब? आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप मुझसे निकाह कर चुके हैं? वो बेयकीनी की कैफियत में पूछ रही थी। हरगिज़ नहीं। अरसल सिकंदर को चैलेंज किया ना तुमने कि मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता, तो अब मैं तुम पर सारे हक रखता हूँ, मगर चाह कर भी किसी को नहीं बता पाओगी। जब मेरा दिल चाहेगा मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैं तुमसे निकाह कर चुका हूँ। चलो अब तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसके वजूद के परखच्चे लम्हों में उड़ाता इसके बाजू दबोचे चल पड़ा और मीरब को लगा किसी ने इसकी ऊंचाई से ज़मीन की गहराई खाई में धक्का दे दिया। पहले उसने ज़बरदस्ती निकाह किया और अब उसकी निकाह से भी मुकर गया था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने मीरब की सारी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा लिया। उसके बाद उसके अंदर कभी भी फरहान को बताने की हिम्मत न हो सकी कि अरसल ने क्या किया है। मगर अरसल ने जिस तरह सिर्फ गुस्से और ज़िद में किया था, वो कभी भी किसी को बताएगा कि वो उसकी बीवी है। मगर अब उसे अपने ही घर में मुलाजमा की तरह काम करते देख उसे गुस्सा आया था। और उसके इकलौते वारिस, इकलौते मालिक की बीवी थी, तो इसे कैसे गुस्सा ना आता। वो मुलाजमों की तरह काम कर रही थी, जो कि अरसल की गैरत को गवारा नहीं था। वो जो भी थी, जैसे भी थी, उसकी बीवी थी। वो भी ऐसी बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था। मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून की कोई आखिरी हद तक पागल था। ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर था। वो बहते आंसुओं के दरमियान सारी बात मारिया बेगम को बता दी गई। फिर उसने अपने आंसू साफ किए। मारिया बेगम ने तकलीफ से उसे देखा। परेशान मत हो, फिक्र मत करो, मैं अरसल की अच्छी से क्लास लूँगी और फरहान को भी सारी हकीकत बताऊँगी। वो नाराज़गी ख़त्म कर देगा। उन्होंने मीरब को समझाना चाहा, उसे तसल्ली देनी चाहिए, मगर मीरब की तसल्ली ना हो सकी। वो जानती थी उसका भाई कितनी मोहब्बत करता है, उसकी खातिर वो दिन रात काम कर रहा है। लेकिन अरसल की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो अपने भाई का मान खो चुकी थी और अपने आंसू साफ करते हुए उठी। वो पिछले 2 हफ्ते से जिस कमरे में रह रही थी वो कमरे में दाखिल हो गई। वो बेड पर बैठी थी, अब दोनों हाथ चेहरे पर रख के फूट फूट कर रो पड़ी। अरसल ने उसकी ज़िंदगी को अजीब दुराहे पे खड़ा कर दिया था। दोपहर से रात उतरी, रात 10 बजे के बाद का वक्त था जब वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। वो फुनूस उसी पोजीशन में बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी छत को घूर रही थी। अरसल का गुस्सा अब काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। उसने कुछ परेशानी से मीरब को देखा। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। अभी 2 घंटे पहले उसे मारिया बेगम ने अच्छी खासी चाट पिलाई थी कि अगर तुम्हें वो पसंद है, उससे निकाह करना ही चाहते थे तो ढंग से करते, इंसानों की तरह करते। उसके कानों में मारिया बेगम की आवाज़ गूंजी। मैं क्या करता? उस वक़्त मुझे गुस्सा ही इतना आया था। और हाँ, मैं करता हूँ उससे मोहब्बत। मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो मेरी रगों में खून की मानित जोश मारती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं, उसने किसी गैर मर्द की हमायत की और मुझे कह रही थी कि मैं उस पर कोई हक नहीं रखता, तो फिर इसे बताना ज़रूरी था ना कि मैं उस पर कितना हक रखता हूँ। वो जुनूनी लहजे में कहता अपनी माँ को लाजवाब कर गया। वो कदम कदम चलता बेड तक आया और धीरे से उसके पास बैठ गया। मीरब, इस बार कुछ मोहब्बत से पुकारा। मीरब की निगाहों का सांस टूटा। उसने चेहरा मोड़े अब अरसल को देखा। हो गया सुकून, तबाह कर दी मेरी ज़िंदगी। अब तो आपको चैन आ गया होगा। जिस तारे की बाई की निगाहों में गिरा कर आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने मुझसे इस तरह का बदला लिया?
وہ بولی تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا محسوس ہوا۔ اس کے لہجے میں زخمی کانچ کی کرچیاں سی چپ تھی۔ ارسل کو افسوس ہوا کیونکہ واقعی وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ تو کیا کرتا میں؟ وہ تمہارا نکاح کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تم ایک بار بھی اسے یہ نہیں بتا سکی تو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ اس بار ارسل کچھ ناگواری سے بولا تھا کہ میرب کے لبوں کو ایک تنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ کس نکاح کی بات کر رہے ہو؟ وہ نکاح جسے کرنے کے 2 منٹ بعد آپ مکر گئے تھے اور یہ کہہ گیا کہ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ کس حیثیت سے مجھ پر حق جتا رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں نکاح کے بعد ایک شوہر کا کیا فرض بنتا ہے؟ وہ چلائی تھی۔ اس کے بس ہو گئی تھی۔ اس شخص کی حرکتوں نے اسے مزید تکلیف پہنچا دیا تھا۔ ارسل اس کی بات سننے تے ایک دم اپنے تنصائب ڈھیلے چھوڑ گیا اور اس بار کچھ پیار سے میرب کو ہینڈل کرنا چاہا۔ میں جانتا ہوں میرا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا، لیکن کیا کرتا؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں تم پر کوئی حق نہیں رکھتا، تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اس لیے مجھے غصہ آ گیا کیونکہ یہ سچ ہے، میں تمہیں سالوں سے پسند کرتا ہوں۔ پسند نہیں، کیونکہ یہ پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں سالوں سے تمہارے لیے پاگل ہوں۔ جس دن تمہیں پہلی بار فرحان کے ساتھ دیکھا اور فرحان نے بتایا کہ تم اس کی بہن ہو، اس دن سے ہی تم میرے دل میں خود بخود بس گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں اپنے دل سے باہر نکالوں، لیکن تم نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ تو کیا کرتا؟ اس لیے کر لیا نکاح۔ وہ بولا تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ میرب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جو مرد عزت بناتا ہے وہ مرد بے عزت نہیں کرواتا۔ وہ بولی تو تکلیف لہجے سے عیاں تھی۔ میں جانتا ہوں ساری غلطی میری ہے، لیکن مجھے تم ایک موقع دو، میں فرحان کو ساری سچائی بتاؤں گا۔ وہ تمہیں معاف کر دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تم تو میری بیوی ہو، تم کیسے کسی دوسرے مرد سے نکاح کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ تم میری عزت ہو۔ اس بار اس کا ہاتھ پکڑے مضبوط لہجے میں بولا تھا کہ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش یہ بات آپ نے بائی کے سامنے کہی ہوتی کہ میں آپ کی عزت ہوں، لیکن نہیں، آپ نے مجھے بے عزت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتی اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ اس کا شکوہ کرنا ارسل کو بہت پیارا لگا۔ وہ اس کے قریب ہوتا جلدی سب سے اپنے ساتھ لگا گیا کہ میرب سن رہ گئی۔ میں نے کہا نا، میں ابھی اور اسی وقت جاؤں گا اور فرحان کی ساری غلط فہمی دور کروں گا۔ وہ تمہیں معاف کرے گا اور خود یہاں آئے گا اور وہ تم سے بات کرے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میری بیوی اس طرح گھر میں کسی ملازمہ کی طرح رہے یا پھر وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ میرب کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ کھلے لفظوں میں سے اپنے اظہار عشق کی داستان بتا رہا تھا اور میرب سن ہوتے ذہن کے ساتھ بس ساکت رہ گئی۔ چلو اٹھو، آج سے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی۔ اس بار وہ کچھ محبت سے بولا تھا کہ میرب ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ ہرگز نہیں، جب تک میرے بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے اس بارے میں سوچے گی ابھی مت۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی چلے گی کہ ارسل نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں ابھی جاؤں گا اور فرحان کی ساری حقیقت بتاؤں گا اور دور کروں گا، کیونکہ آج رات تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے کمرے میں جاؤ گی۔ وہ جنونی لہجے میں کہتا اس کی ماتوں کو لبوں سے چھوتا جلدی سے کمرے کی جانب چل پڑا اور میرب جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت تو جامد رہ گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس نے آج سے پہلے اتنے پاگل شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی اس سے محبت کرتا تھا یا میں سوچ ہی سکی تھی؟ آنکھوں کے سامنے ہر ایک منظر گھوما جب وہ میرب کو لے کر خطرناک حد تک پوزیسو تھا۔ یونیورسٹی سے اسے پورے حق سے اپنے ساتھ لے کر جانا پڑا۔ پورا حق جتاتا اسے کام کرنے سے منع کرنا، پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑے شاپنگ مال سے باہر نکلنا اور اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میرب اس کی بیوی ہے اور سب سوچتے ہوئے میرب کی آنکھوں سے ایک بار پھر بے بسی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے صرف فرحان کے رویے نے تکلیف پہنچائی تھی۔ جب تک فرحان اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ کیسے ٹھیک رہ سکتی تھی؟ وہ دونوں چھوٹے سے سین میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور فرحان اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے فرحان کو 2 منٹ بات کرنے کے لیے منایا اور وہ فرحان کو ساری بات بتا چکا تھا۔ اتنا غصہ، اتنا جنونی پن تمہارے اندر کب سے آیا ارسل؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ارسل کی کھوکھلی ہنسی ہنس پڑا۔ تو کیا کرتا؟ میں اس کی بات ایسے دل پر لگی تھی کہ مجھے غصہ ہی بہت آیا۔ میں تبھی سوچ لیا تھا کہ ابھی اسے اپنا محرم بنا لوں گا، کیونکہ مجھے اس پر حق رکھنا ہے۔ وہ دیدہ دلیری سے فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، تم نے میری بہن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے ارسل۔ فرحان دانت پیس کر آیا تھا۔ تم جو کر رہے ہو وہ بھی غلط ہے۔ چلو اٹھو، ابھی اور اسی سے جا کر بات کرو اور اسے بتاؤ کہ تمہیں ہمارے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ وہ پرسکون ہو کہ خود کو میری بیوی کے روپ میں قبول کر سکے۔
फरहान को बाजू से पकड़े वो उठा चुका था। फरहान उसे गुस्से से घूर रहा था। मैं नहीं जाऊँगा। फरहान ने गुस्से से अपना बाजू उससे आज़ाद करवाने की कोशिश की। तुम चल रहे हो या फिर मैं तुम्हें उठा कर लेके जाऊँ? अरसल ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। फरहान ने मना किया, लेकिन अरसल ने उसकी एक न सुनी। उसे ज़बरदस्ती अपने साथ सिकंदर हाउस ले आया और वो दोनों एक साथ कमरे में आगे पीछे चलते हुए बढ़ गए। वो भी बेड पर बैठी हुई थी। फरहान को देखते उसने हैरानी से आसपास देखा। क्या वाकई वो कोई ख्वाब देख रही थी या वाकई फरहान इस वक्त उसके पास आ गया था? भाई, उसकी रंधी हुई आवाज़ सुनाई दी कि फरहान ने गुस्से से अरसल को देखा, जिसकी वजह से सारा मैस क्रिएट हुआ था, और उसके पास आया और जल्दी से बेड से उठती भागती हुई फरहान के सीने से लिपट गई। खुदा की कसम, मेरी कोई भी गलती नहीं। मैं क्या करती इस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो इसके सीने से लिपटी बुरी तरह रोते हुए बता रही थी कि फरहान ने एकदम उसके कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर अरसल ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन न दिलाया होता तो कभी भी वो मीरब को यहाँ नहीं रहने देता। मगर अरसल उसका दोस्त था। वो दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे और वो जानता था कि अरसल जिस चीज़ को पसंद कर ले फिर वो उसे कितना अजीज़ रखता है। परेशान मत हो, मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ। फिक्र मत करो, तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बस उस नकम्मे को छोड़ूंगा मैं नहीं। अरसल को देखते वो गुस्से से बोला था कि अरसल मुस्कुरा दिया। कितनी ही देर वो अपने बहन को तसल्लियाँ देता रहा और अब उसे मीरब से कोई शिकायत नहीं थी। अब तो तुम्हारा भाई राज़ी हो गया ना, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में। वो मीरब का हाथ पकड़े हुए बोला था। इससे पहले कि मीरब कुछ कहती, फरहान ने रास्ते में उसका हाथ मीरब के हाथ से दूर कर दिया। ऐसे नहीं अरसल, मेरे घर आना, बाकायदा बारात के साथ मेरी बहन को इज्जत से रुखसत करके लेके जाना, तो ही मैं इसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। फरहान की बात सुनते अरसल की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर नागवारी दर आई। तो यानी कि तुम मुझे मेरी बीवी से दूर रखोगे? फरहान को कच्चा जबान वाली निगाहों से देखते हुए घूरते हुए उसने कहा। फरहान ने इस बात में सर हिलाया, मगर वो अरसल ने किया जो फरहान की कोई बात सुन ले। हरगिज़ नहीं, कि मेरी बीवी है और मैं इस पर मज़ीद 1 मिनट से भी दूरी नहीं रहूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। वो फरहान से भी ऊंचे लहजे में चीखता हुआ जल्दी से मीरब का हाथ पकड़ गया। मीरब घबराई थी। अरसल, शादी का कोई तरीका होता है। फरहान दांत पीस कर कराया था। फिक्र मत करो, अगले हफ्ते ही मैं ग्रैंड रिसेप्शन रखूँगा और मीरब का अपनी बीवी की हैसियत से सारे शहर से तारीफ़ करवाऊँगा। लेकिन तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं लेकर जा रहे कि मेरे साथ अभी इसी वक्त जाएगी। वो बिना फरहान की कोई बात सुने मीरब को साथ लिए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा और मीरब ने बेबसी से पलटते फरहान को देखा, जो बस अरसल का जुनूनीपन देखते हुए नफ़ी में सर हिलाता रह गया। लेकिन एक बोझ जो सीने पर आ गया था वो उतर गया। वो वाकई मीरब को लेकर सिवाय अरसल के किसी दूसरे शख्स पर भरोसा नहीं कर सकता था। ये आपने अच्छा नहीं किया, छोड़े मुझे। वो अब भी इससे अपना आप आज़ाद करवा रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, वो मोहब्बत से कहता कमरे में दाखिल होता दरवाज़ा बंद गिर गया। उसे अपने साथ लगा गया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत बुरे इंसान हैं। उससे दूर होती सू सू करती बोली, मगर अरसल की गुल्फत उसकी गिरद मजबूत थी। ओके, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सिर्फ 4 से 5 अल्फाज वो इस लहजे में बोला कि मीरब सुन रह गई। उसके लहजे में हर तरह का मदावा था। मैं तुमसे पागलों की हद तक इश्क करता हूँ मीरब, सिर्फ एक मौका तुझे, मुझे ये साबित करने का कि मैं अपनी हर पिछली गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसे बेड पर बिठाते उसके सामने वो दुजानों बैठा था कि मीरब खामोशी से देखती रह गई। कुछ तो बोला। वो जब कुछ नहीं बोली तो अरसल ने बेबसी से कहा, क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने बेबसी और बेयकीनी से एक सवाल पूछा कि अरसल के लब मुस्कुराहट में डले। मोहब्बत नहीं करता, इश्क करता हूँ, जुनून की हद तक। उसके दोनों हाथ लबों से लगाता बोला और मीरब की आंखें नम हुई। सच तो यह था कि वो खुद भी कहीं अंदर इस शख्स को पसंद करने लगी थी, मगर फिर कुछ कहने का हौसला ना हो सका और उसने एक गहरी सांस ली थी। अपने सारे आंसू पूंछ डाले। उसका भाई राजी हो गया था, बस अब इसे कोई भी मसला नहीं था। वो पुरसुकून हो गई थी। वो शख्स जिसे मुलाजमा की तरह काम करते देख बर्दाश्त न कर पाया, फिर वो उसे किस तरह पलकों पर बिठा के रखेगा, ये मीरब अंदाज़ा लगा सकती थी। बोलो, अब तो मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगी? उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़े हुए पूछ रहा था। मीरब ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। कोशिश करूँगी, वो इतना ही कह सकी थी। उसकी ये अल्फाज अरसल को पहली बार दिल के अंदर तक सरशार करके वो खुलकर मुस्कुराया था। बेशक इस निकाह का तरीका गलत था, मगर मीरब के लिए इसका जुनून सच्चा था। वो उसके लिए पागल था, ये तो सब ही देख चुके थे।